اور میرے ذہن میں اس وقت ایک سین آ رہا ہے، وہ جو پکچر بنائی گئی تھی حضور کی سیرت پر، دی میسنجر آف اللہ، دی میسنجر آف گاڈ پر، اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابو طالب بستر وفات پر ہے، آخری وقت قریش کا وفد آیا ہے الٹیمیٹم لے کر کے، ابو طالب اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ پھر آئیے اوپن، پھر ایک اوپن چیلنج ہے، کھلے میدان میں مقابلہ۔ ایک جملہ اس وقت اس پکچر میں ہے جو کہا ابو طالب نے، one word, my nephew demands from you only one word۔ اس نے تم سے کیا تقاضا کیا ہے؟ تم سے دولت نہیں مانگی، تم سے مال نہیں مانگا، تم سے حکومت نہیں مانگا، کچھ بھی تو نہیں مانگتا، وہ بات مانگتا ہے، ایک کلمہ تک مانگتا ہے۔ ابو جہل نے فوراً ریٹارٹ کیا، the one word he demands demolishes all the gods۔ وہ ایک بات اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارے سارے معبودوں کا تیا پانچا کے رکھتے تھے، یہ ختم کر دیتی۔ دین تو ایک بات ہے۔ اسی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کل تقاضا، دین کا کل تقاضا ایک لفظ میں ہے، وہ لفظ ہے عبادت۔ تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود۔ قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت۔ حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے بنی آدم، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت۔ اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین۔ ایک جملے میں کل دین قیم ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کے 5 اجزاء، بلکہ اجزاء کا لفظ میں نے غلط شمار کیا، استعمال کیا۔ 2 تو ہے لازمی اجزاء، لازمی، اور 3 اس کے ضمنی پہلو ہیں، تو 2 × 3 5۔ یہ 5 باتیں اگر یاد نہیں رہتی ہیں تو عبادت کا تصور آپ کا درست نہیں۔ آخر کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ تمام نبی اسی کی رٹ لگاتے رہے، اسی کی تکرار کرتے رہے۔ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ابدی فوز و فلاح اور رشد اور سعادت اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات تو نہیں۔ ابدی جہنم اور ابدی جنت، کتنا فرق ہے، اور وہ اسی ایک لفظ کے ساتھ وابستہ ہے۔ عبادت ہے کیا؟ اس کے 2 جو لازمی اجزاء ہیں، ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم، یہ میرا جسم 2.5 من وزن ہے اس کا، یہ میرا جسم ہے، لیکن اس میں روح ہے، وزن وغیرہ نہیں ہے، نہ نظر آتی ہے، لیکن اصل انسان وہ روح ہے۔ اسی طرح عبادت کا جو جسد ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے، پیلپیبل ہے، محسوس ہوگا، سامنے آئے گا، وہ ہے اطاعت کلی، ٹوٹل اوبیڈینس وداؤٹ اینی ریزرویشن، کوئی استثناء نہ، مخلصین لہ الدین، اطاعت کو اس کے لیے خالص، ٹوٹل۔ یہ ہے جسد۔ 2.5 من جو ہے عبادت وہ یہ، اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ یہ اطاعت محبت جذبے سے سرشار ہو تب تو عبادت ہے، ورنہ اطاعت ہے صرف۔ اطاعت تو انسان حکمرانوں کی بھی کرنے پہ مجبور ہو جائے، ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے ہیں، آپ یہاں بہت سے ایسے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، مجبوری ہے، آ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، کیا کریں۔ لیکن جب آؤٹ آف لو، انٹینس لو، جب کسی کی ٹوٹل اوبیڈینس قبول کی جائے گی تو یہ عبادت۔ یہ 2 ہے اجزائے لازم۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم انہوں نے بیان کیا ہے۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع۔ 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبادت پوری ہوتی ہے، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی اور اطاعت اور سرفگندگی کسی کے ساتھ۔ یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہیں عبادت۔ اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہے، ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔
وہ ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کا، لہذا اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت میں یہ دونوں بریکٹڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی دو ہیں، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت۔ اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت۔ والذین آمنوا اشد، شدید ترین، اشد، ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے۔ اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹڈ، اللہ کی اطاعت، رسول کی، اللہ کی محبت، رسول کی۔ بلکہ ایک نکتہ اور نوٹ کر لیجئے، نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے اور بالا تر محبت اللہ کی ہے، اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے۔ عملاً ایک ہے نظری چیز، ایک ہے عملاً۔ عملاً اصلت اطاعت رسول کی ہے، اللہ کی اطاعت اس کے تابع ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے، وہ بھی رسول کے منہ سے ہمیں اب تک پہنچا ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر نبعو نہ رسی دی تمام بولا، تو اطاعت تو بن گئی رسول کی اصل، رسول ہی نے بتایا اللہ کا یہ حکم آیا تو ہم مان رہے ہیں۔ اسی طرح بڑا پیارا مصرع ہے اقبال کا، از خدا محبوب تر گردن میں، اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا۔ اس کی وجہ بھی ہے، اللہ کا ہم کیا تصور کریں، اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، کوئی فیلنگز ہے کیا ہے؟ رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژولائز کر سکتے۔ رسول کو بھی چوٹ لگی تھی، دل پر چوٹ لگی۔ رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی، بڑی پیاری بیٹی، فاطمہ بضعۃ منی، ابا جان تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی، ذرا یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پر گتے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کے، میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کر لگا، مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عنایت۔ ہم پوری طرح ویژولائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد کی اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر نماز کے بعد کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی ہے۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیتی تھی جب حضرت حمزہ کی آزا بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا، صرف چبایا ہے۔ کیا پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا، کیسے جبر کیا ہے، کیسے صبر کیا ہے۔ اگرچہ ایک وقت میں آ کر بات ظاہر ہو گئی، جب مدینے میں واپس پہنچے ہیں اور انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی، ماتم کرنے کی آوازیں آئیں تو الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں۔ حمزہ مہاجر ہے، یہاں حمزہ کا کون رشتہ دار، کون عورتیں رشتہ دار جو اس کا ماتم کریں۔ ہاں مکے میں ہوتا حمزہ عبد المطلب کا بیٹا اور یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں کوہرام ہوتا۔ ان سے فیلنگز، اس لیے از خدا محبوب تر، بہرحال یہ دو چیزیں میں نہیں چاہتا کہ بات زیادہ دور نکلے، کلیئر کٹ ہمیں آگے چلنا ہے۔ ایک تقاضا، 100 بات کی ایک بات، عبادت کرو خالصتاً اللہ۔ عبادت کے دو اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، without any reservation, without any exception، کوئی استثناءات نہ ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل۔ تین چیزیں ضمنی، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر 1، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی، مطلقاً حرام کسی کے لیے، یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں عبادت کا مظہر۔ فقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی۔ نمبر 2، دعا، صرف نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ
شخصیت کسی سے لا تدعو مع اللہ. اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے. استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مدد ہے. استنصار، صرف ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں. ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا کیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا. لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے. عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے. نمبر 3، اخلاص و احتساب. صرف جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی. یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں روا روی میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندًا، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اس کی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے. احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ. یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع. یہ 5 چیزیں ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لی. کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر. یہ مستثنا ہے. میں نے 3 الفاظ کہے. خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی. نسیان، بھول گئے. ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا. حضور خود فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سے آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا. تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک رہا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے. لیکن یہ کہ ہمارا پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو. لیکن پھر توبہ فوراً. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جیسے ہی طوفان گزرا فوراً یہ مجھ سے کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے. گر گرا کر اللہ معاف کر. It will be written off. It will be expunged. محو کر دیا. یکفر عنہ سیئات ہی، اس کے معنی یہی. ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی بڑی. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کی. خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے. گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے فوراً. اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ. جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گرا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلا ہے جب اٹھ چکا تھا کہ میں گرا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا. یہ جو ہے فوراً اٹھتا. ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا جب تو اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس. یہ ہے یتوبون من قریب. اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے
انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، گناہ کا ہو جانا۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی۔ اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ آئی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا نہ خود صحرا سے نکل سکے۔ وہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے۔ اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ تو یہ وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ۔ لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا۔ اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ وہی مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی۔ کوئی بہت آرگنائز سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود آتی ہے۔ کوئی بڑی پریمیٹو سی سوسائٹی ہے، آرگنائز اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے، ان ویریس پروپورشن۔ لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے؟ ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا۔ ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے، کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپس میں رہ رہے تو وہی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، you have no power, no authority۔ آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرضی کہہ رہا ہوں، میں بھی مفروض ہے کتاب، آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے۔ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہے، امپاسبل۔ ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑا ہے۔ ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم